اس وقت ہمارے ساتھ امیر نواب صاحب موجود ہیں جو کہ منسٹر لیبر سندھ ہیں. آئیے ان سے کچھ باتیں کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر 61 سال ہونے کو آ گئے ہمیں آزاد ہوئے. کیا سمجھتے ہیں کیا کھویا کیا پایا؟ دراصل کسی بھی قوم کے لیے آزادی کی اہمیت، پھر آزادی کا دن بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ اہمیت کا عامل ہوتا ہے. اور ویسے ہی 14 اگست جس پہ ہمارا ملک آزاد ہوا، تو حقیقی معنوں میں اگر دیکھا جائے تو اس سے خوشی کی بات ہمارے قوم کے لیے اور ہو ہی نہیں سکتی. لیکن میں سمجھوں گا کہ ہماری اس قوم کی یہ وہ خوش قسمتی تھی کہ ہمیں آزادی ملی، تو بدقسمتی پر میں یہ کہوں گا کہ اس کو سنبھال نہیں سکیں. اور پورے پاکستان کے حوالے سے جیسے آزادی ملی تو اس پاکستان کو بھی ہم برقرار نہ رکھ سکیں، اور آبادی کے لحاظ سے ملک کا اکثریتی والا صوبہ بلکہ آدھے سے زیادہ وہ ہم سے الگ ہوا. تو ظاہر ہے کہ آزادی بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کی جاتی ہے. ویسے تعلیم میں مل کے کسی کو آزادی نہیں ملی، لیکن بس میں یہی کہوں گا کہ ہمیں بھلے جو کچھ بھی ہوا وہ تو ہوا، اس میں ہم رونے پیٹنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. میں یہ سمجھوں گا کہ وہی لوگ جس کو ہم بہت سمجھتے تھے پیداوار ہے کاٹن کی، پورا ڈیفینڈ کرتے ہیں ہماری پوری معیشت اس پہ، اور بنگلہ دیش میں ایک چٹان کاٹن بھی پیدا نہیں ہوتی. لیکن گارمنٹس انڈسٹری میں ابھی اس وقت میں بین الاقوامی طور پہ مارکیٹ میں ہمیں مار دے رہا ہے. ملیشیا ہے آپ کے پاس، سامنے چائنا ہے. سر ہمارے اندر پھر ایسی کون سی کمزوری ہے؟ ہاں، تو بہت ساری چائنا ہے، بھارت ہے، اور لوگ ہیں جن کو آزادی ملی، جنہوں نے اپنے معیشت کو سنبھالا دیا، جس نے ملک کا سوچا، جس نے قوم کا سوچا، جس نے اپنے عوام کو سوچا، وہ لوگ آگے بڑھے. ایک جو قومی اسپرٹ ہے، قومی جذبہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کمی ہے. اس وقت جو لوگ بھی ہیں، جو بھی مطلب اپنے اپنے حوالوں سے سوچتے ہیں، اور ایک جو قومی سوچ ہے سمجھتا ہوں کہ وہ جو حقیقی آزادی ہے اس کو تو ہم حاصل نہیں کر پائیں. حقیقی آزادی ہم تبھی سمجھیں گے کہ ہمیں سیاسی آزادی کمپلیٹلی ملے اور ہم اپنی ملک کی معاشی پالیسیاں بنائیں. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ خود مختار ہیں ان چیزوں میں کہ آپ اپنی معاشی پالیسی تمام بین الاقوامی پریشر سے آزاد ہو کے بنائیں گے، آپ قوم اور ملک کا سوچیں گے، اور اسی حساب سے آپ کی پالیسیاں آگے بڑھیں گی، آپ کے معیشت کو استحکام ملے گا. اور معاشی استحکام کے بعد ظاہر ہے کہ وہ سماجی جو چینج ہے وہ معاشی ترقی کے بغیر آ ہی نہیں سکتا ہے. جتنی معیشت مضبوط ہوگی اتنا ملک مضبوط ہوگا. ملک مضبوط ہوگا. بالکل. سر قائدین نے آپ کے بہت قربانیاں دیں، اور دوسرے بھی ہمارے رہنما ہیں انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں. کیا ضرورت ہے ہم ان قربانیوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ کیا ہمیں اعادہ نہیں کرنا چاہیے اس یوم آزادی والے دن اپنے ملک کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کا؟ ایکچولی بالکل اس میں کوئی شک نہیں. قربانیاں اس لیے دی جاتی ہے کہ ملک آزاد ہو، آپ کی تمام پالیسیاں بنیں، اور اسی کے مطابق قوم کی مفاد کے تمام اقدامات اس کے لیے اٹھائے جائیں. اور آزادی منانے کا مقصد ہی یہ ہونا چاہیے. جب بھی کوئی مطلب تو اس کا یہ ہے کہ ہم یہ عہد کریں کہ جو کچھ کوتاہیاں، جو کچھ کمزوریاں، جو کچھ ہم سے وہ ہو چکی ہیں لاسٹ اس میں 61 سال میں، تو ان تمام چیزوں کو نہ دہرایا جائے، بلکہ اس پہ نظر ثانی کر کے ابھی سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہیں. معدنی وسائل، آپ کے مین پاور کے حوالے سے، آپ کی جتنی بھی وہ انرجی کے حوالے سے تمام چیزیں ہمارے پاس، پانی کے حوالے سے
تمام چیزیں موجود ہیں. اب اس سے استفادہ کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ آپ وہی عہد کریں کہ جو کچھ ہو چکا وہ تو ہو چکا, اب مزید وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جو کچھ ہمیں ابھی ورثے میں ملا ہے, جو ہمارے قائدین نے قربانی دی ہے, کم از کم آدھا پاکستان تو کھو چکے ہیں. باقاعدہ کے لیے ہم یہ عہد کریں کہ اس کو سنبھالا دینا ہے, اس کو قائم رکھنا ہے, اور اس کی فلاح و بہبود کے لیے, اس قوم کی یکجہتی کے لیے, اس ملک کی ترقی کے لیے, اس کے استحکام کے لیے, اس میں سماجی وہ جو چینج ہے وہ لانے کے لیے, تاکہ تمام لوگ اس سے مستفید ہو. ناظرین, آپ نے امیر نواب صاحب منسٹر لیبر کی باتیں سنی. جتنے اچھے انسان ہیں اتنی خوبصورت باتیں بھی کرتے ہیں. سر, ہم دعا گو ہیں اللہ آپ کو دراز عمر بالخیر دے, اور آپ کو بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. تھینک یو. Pakistan, Pakistan.